رانا ثناء اللہ صاحب آپ ایک چیز کے وکٹم رہے ہیں اور وہ ہے مذہبی نفرت انگیزی جو عمران خان صاحب کی طرف سے کی گئی. اس وقت کے وزیر داخلہ کے اوپر حملہ ہوا, پھر ہم نے دیکھا خود جاوید لطیف صاحب پر حملہ ہوا, ہم نے دیکھا خواجہ آصف صاحب کے ساتھ کیا ہوا. آپ لوگوں کی جانوں کو خطرہ آ گیا تھا عمران خان صاحب نے جس قسم کی 2018 سے پہلے نفرت انگیزی کی. ابھی بھی خان صاحب کی جو تقاریر ہیں وہ شرک کے فتوے بانٹ رہے ہیں اور جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ, مگر آپ لوگ تو کہتے تھے کہ مذہب کا نام سیاست میں نہیں استعمال ہونا چاہیے, مذہب کو سیاسی فائدے کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے, نفرت انگیزی کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے. مگر جاوید لطیف صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی جو کہ پی ٹی وی پر بھی چلی, جس میں اوپر لکھا ہوا ہے اور خان صاحب کے کلپس چلائے جا رہے ہیں کہ کیا ایسا لیڈر منتخب کرو گے جو مسلمان ہی نہیں ہیں, اور انہیں باقاعدہ طور پر مذہبی نفرت انگیزی کی ہے. رانا صاحب یہ کس جگہ, اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتی تو آپ اس راستے پر جاتے؟ نہیں دیکھیں شاہ زیب, اب اگر ایک آدمی جو ہے وہ مذہب کو استعمال کر رہا ہے تو جب پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ مذہب کو غلط استعمال کر رہا ہے, مذہب کا غلط نام لے رہا ہے, تو پھر نام تو میں بھی لوں گا نا مذہب کا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جس قسم کی تقاریر یہ کرتا ہے اور وہاں پہ جس قسم کی یہ گفتگو کرتا ہے, اب میں اس گفتگو کو کیا نام دوں؟ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی دن کہیں جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ نہ کر دے. یہ پیغمبری کا دعویٰ تو قریب یہ کر چکا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ جب یہ اس قسم کی حرکتیں کرے گا, اس قسم کی گفتگو کرے گا, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہم پھر اس گفتگو کو جب کوٹ بھی کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہی کہیں گے نا کہ یہ آدمی جو ہے وہ مذہب کو جو ہے وہ غلط انٹرپریٹ کر رہا ہے, استعمال کر رہا ہے. کبھی یہ باپ بن جاتا ہے سب کا کہ جی میں باپ بن کے سمجھا رہا ہوں سب کو. رانا صاحب ایکسپوز کرنا ہو اور فیکٹ چیک کرنا ہو, اس کا ایک طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے. نفرت انگیزی کا جواب نفرت انگیزی سے دیں گے تو اس سے وہ آپ کی جانوں کو خطرے میں ڈالیں گے, آپ ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیں گے. کیا ایسا لیڈر منتخب کرو گے جو مسلمان ہی نہیں ہے؟ یہ کوئی آپ ان کو فیکٹ چیک نہیں کر رہے ہیں, آپ بھی مذہبی نفرت انگیزی کر رہے ہیں جو جاوید لطیف صاحب نے کیا ہے, جو کہ اس ملک کو ایک آگ کی طرف لے جائے گا اور پی ٹی وی پہ چلا ہے. اور انفارچونیٹ ہے. دیکھیں اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ایک گندی مچھلی جو ہے وہ پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. اس ایک گندے سیاستدان نے اس پورے ملک کی سیاست کو گندا کر دیا ہے. اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے اس ملک کی سیاست کا, اس ملک کی سیاسی روایات کا, اس ملک میں سیاسی اختلاف کرنے کا طریقہ کار کا, اس ملک میں اپنے مخالف کے خلاف جو ہے وہ احترام سے بات کرنے کا. یعنی اس نے سیاست کے پورے ماحول کو, پورے جو ہے وہ تالاب کو اس نے گندا کر دیا ہے. اب اس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں صحیح جو ہے وہ بات کر پا رہا ہوں جب اس کے خلاف بات کرتا ہوں, یا اب اس کی غلط بات کا جواب جو ہے وہ کس انداز سے وہ دیا جائے. اس نے جو ہے وہ ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ سیاست میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اختلاف رائے کے احترام کا معاملہ تھا, ایک دوسرے کا جو تھوڑا بہت کوئی لحاظ کا معاملہ تھا, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس نے ختم کر دی. رانا صاحب امید کرتے ہیں کیونکہ اس سے آگ ہی لگے گی کہ اس پر پوری لیڈرشپ ہی غور کرے کہ مذہب کا سیاست کے فائدے کے لیے استعمال. عمران خان صاحب بھی غور کریں, آپ بھی کریں. جو آج جاوید لطیف صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے, لیڈرشپ انہیں منع کرے کہ آئندہ اس قسم کی حرکتیں نہ ہوں, ورنہ ملک میں آگ ہی لگے گی. اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے رانا صاحب کہ آگ ہی لگی ہے ایسے معاملات سے. لیکن یہ آدمی جو ہے یہ تو آگ لگانے پہ تلا ہوا ہے, یہ تو باز آنے کا نام ہی نہیں لے رہا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ سیاستدان مانا جائے یا سیاستدان کہا جائے جو اپنے مخالفین کو کہتا ہے کہ میں نے ان کو برداشت ہی نہیں کرنا, میں ان کو مل ہی نہیں سکتا, میں ان کو دیکھ نہیں سکتا, میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. آپ مجھے بتائیں اگر اس طرح سے جو ہے وہ اگر ماحول ایک طرف جو ہے وہ 60,000 ووٹ پڑتا ہے, دوسری طرف جو ہے وہ 59,000 ووٹ پڑتا ہے اور 60 والا کامیاب ہو جاتا ہے, وہ کہے جی باقیوں کو میں نے اب ختم کر دینا ہے, ان کا ملک میں رہنے کا حق ہی کوئی نہیں ہے, وہ سارے چور ہیں, وہ ڈاکو ہیں, وہ بدماش ہیں, لہذا میں ہوں. یعنی ہاؤ اٹ از پاسبل. رانا صاحب بہت شکریہ, صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم امید کرتے ہیں کہ ملک کی سیاسی لیڈرشپ اس ساری کی ساری صورتحال میں کچھ میچورٹی دکھائے, معاملات آگ کی طرف, آگ لگانے کی طرف نہ بڑھے.